ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے خود کو سیاہ چادر میں ڈھانپا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں اپنا وزنی بیگ پکڑا ہوا تھا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر شمیم پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی سہیلی کے لیے مالٹوں کی ایک پیٹی میرے بیگ میں زبردستی ٹھونس دی تھی، جس کی وجہ سے میرا بیگ بھاری ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر پہلے ہی اس گاؤں میں آئی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا ٹرین کا سفر تھا، جسے میں نے بہت انجوائے کیا تھا، پر یہ گاؤں میرے لیے کافی نیا تھا۔ شمیم کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کی شادی پر نہ جا سکی، اسی لیے زبردستی ہی اس نے مجھے اس گاؤں میں بھیج دیا تھا۔ مجھے اس گاؤں سے کافی ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں نے خود شمیم سے اس گاؤں کے عجیب و غریب قصے سنے تھے کہ یہاں جنات کا ڈیرا ہے۔ شمیم کو تو عادت تھی، پر مجھے جنات سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں بہن، میں تمہارے اس گاؤں میں نہیں جا سکتی۔ پر اس نے میری بہت منتیں کی کہ اگر میں ٹھیک ہوتی تو تمہیں نہ کہتی۔ اس لیے ترس کھا کر میں ٹرین کا سفر کر کے اس گاؤں میں آ گئی تھی، جو کہ کافی پراسرار تھا۔ مجھے آدھی رات ہو گئی تھی اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اکا دکا لائٹ آن تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی زی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گاؤں کو دیکھا تو شمیم کے وہ قصے یاد آنے لگے جو وہ مجھے سناتی تھی، پر ڈر کے مارے میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ اوپر سے وہ بیگ اتنا بھاری تھا کہ میرا دایاں بازو تھک چکا تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں ایک پرانے بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھ میں سکت نہیں تھی کہ 2 قدم بھی آگے بڑھاتی۔ ابھی میں ایسے ہی بیٹھی تھی جب اچانک ہی دور سے مجھے ایک پیلی روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا تھا، کیونکہ وہ کسی کی آنکھیں تھیں۔ ایسی آنکھیں تو میں نے بلیوں کی دیکھی تھی، پر وہ بلی نہیں تھی۔ وہ دور سے مجھے کوئی سایہ لگا تھا، جو کہ اب جھاڑیوں میں کہیں چھپ گیا۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا جب اچانک ہی کسی نے پیچھے سے مجھے آواز لگائی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں میری عمر کا ایک لڑکا کھڑا تھا، جو کہ کافی خوبصورت تھا اور بہت سادہ تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ایک کلی ہوں، تم مجھے کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اگر کہو تو تمہارا سامان پکڑ لیتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو فوراً منع کر دیا کہ میرے پاس ایک آنا بھی نہیں ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں بس مدد کی خاطر یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی میرا بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے پرانے محلے جانا ہے، تو میری بات سن کر ایک پل کو اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، لیکن اب وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے وہ بیگ کافی آرام سے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شاید وہ طاقتور تھا، مجھے یہی لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اس محلے کے داخلی دروازے کی جانب لے گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ واپس چلا گیا، لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ میں حیران ہو گئی۔ وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ واپس جا رہا تھا، پھر یکدم غائب ہو گیا۔ میں پھر سے وہ حویلی تلاش کرنے لگی تھی جدھر مجھے جانا تھا۔ اچانک ہی میری نظر اس محلے کی پچھلی جانب پڑی تو ادھر ایک پرانی حویلی تھی۔ یہ شمیم کی سہیلی سونیا کی آبائی حویلی تھی، جس کے اندر 3-4 کوارٹر تھے جو اس کی اماں نے ضرورت مند لوگوں کو دیے تھے۔ میں اس حویلی کے اندر سے جیسے ہی داخل ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، پر آس پاس دیکھا تو میرے علاوہ اس سنسان جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بڑا سا دروازہ دیکھا تو اس کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سونیا سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے مالٹے دیے، وہ خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ رانیہ، میرے گھر تو کافی مہمان ہیں، ایک کوارٹر بالکل خالی ہے، ادھر بس ایک لڑکا ایک کمرے میں رہتا ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ اس بات کو سن کر مجھے کافی افسوس ہوا کہ بھلا کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، لیکن مجبوری کے تحت اس کے بتائے ہوئے کوارٹر میں چلی گئی، جس کا دروازہ دوسری مرتبہ بجانے پر کوئی آیا تھا۔ پر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو میں اس کلی کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی سیاہ آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے اندر آنے کا کہا اور ایک کمرہ دکھایا۔ وہ کمرہ کافی خالی تھا۔ اس کی پچھلی جانب ایک کھڑکی تھی جو کہ باہر کی جانب کھلتی تھی۔ میں نے اس کلی سے تعارف پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نور ماہی ہوں اور بالا کوٹ سے یہاں آیا ہوں۔
میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے حویلی کی مالکن نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے یہاں رکھ لیا۔ اب میں اس کوارٹر میں رہتا ہوں، پر شام ہوتے ہی ریلوے اسٹیشن پر چلا جاتا ہوں۔ پر تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، مجھ سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو کچھ دیر کے لیے چپ ہی رہی۔ وہ اس کمرے سے باہر گیا تو میں نے جلدی سے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ گاؤں میرے لیے کافی انجان تھا، اوپر سے میں اس کوارٹر میں ایک اجنبی کے ساتھ رہنے والی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کو لاک کر دیا۔ جب اگلے ہی پل میری نظر اس کھڑکی پر گئی، میں نے جیسے ہی کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں سے سارا ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا تھا۔ اس خوفناک نظارے کو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی، جب اچانک ہی میری نظر اس جھاڑیوں پر پڑی۔ یہ وہی جھاڑیاں تھیں جدھر سے مجھے کسی کی پیلی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ اگلے ہی پل خوفزدہ ہوتے ہوئے میں نے کھڑکی بند کر دی اور اپنے بستر میں دبک کر سو گئی۔ میری نور ماہی سے اب کافی گپ شپ لگتی تھی، اس وجہ سے کوارٹر میں میرا دل لگ گیا تھا، لیکن میری سونیا سے نہ بن سکی۔ میرے پاس موبائل بھی نہ تھا کہ شمیم کو بتاتی کہ تمہاری سہیلی نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، پر نور ماہی میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ مجھے بھی حیرت ہوتی تھی، کبھی کبھار تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں کھو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا کوئی شہزادہ ہو، پر نصیب کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کلی بن گیا۔ ایک رات میری زندگی کی سب سے خطرناک رات ثابت ہوئی، جب آدھی رات کو سوتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سرد ہوا چلی ہو۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور یہاں وہاں نظر دوڑائی، پر وہ ہوا تھم گئی تھی۔ جبکہ میری نظر کھڑکی کی جانب گئی تو کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید باہر موسم ابر آلود ہو، اسی وجہ سے ہوا کی بدولت وہ کھڑکی کھلی ہو۔ میں یہی سوچتے ہوئے کھڑکی بند کرنے لگی، جب اگلے ہی لمحے میری نظر ان جھاڑیوں پر گئی جدھر سے وہ پیلی آنکھیں مجھے پھر سے دکھائی دینے لگی۔ یہ منظر میرے لیے کافی خوفناک تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو۔ میں نے فٹافٹ کھڑکی بند کی اور گہری سانس لینے لگی، خود کو پرسکون کیا، لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی موجود ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید نور ماہی جاگا ہو، لیکن دل میں ایک ہول اٹھا کہ مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں اپنے بستر سے اتری اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، اسی لیے میں واپس پلٹ کر کمرے میں آنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے عین میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے خوف سے اپنی سانس تک روک لی۔ چاند باہر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی روشنی کمرے سے ہوتی ہوئی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اسی روشنی میں دیوار پر ایک سایہ دیکھا۔ جیسے ہی میں مڑی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، مگر وہ سایہ تاحال دیوار پر نظر آ رہا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میں نے اپنے قدم اٹھانے چاہے تو وہ جیسے زمین سے چپک کر رہ گئے تھے۔ بمشکل ہمت کر کے میں بستر تک آئی اور لیٹ گئی۔ پوری رات خوف کے زیر اثر مجھے نیند نہیں آ سکی۔ صبح کے وقت مجھے بہت ہی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنے اوپر رضائی اوڑھ لی۔ میں بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ جب کافی دیر تک میں باہر نہیں آئی تو نور ماہی پریشان ہو گیا اور دروازہ بجانے لگا، مگر مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھول دوں۔ مگر دروازہ مسلسل بج رہا تھا تو میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی نکاہت بھری آواز سے اس سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم اپنا دھیان رکھو۔ کچھ دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں نے دیکھا نور ماہی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ تو وہ بولا، میں اس دروازے کی دوسری چابی لینے گیا تھا، اسی سے کھولا ہے۔ تم یہ سب باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنے بستر سے بھی نہیں اتری۔ تو وہ بولا، اچھا تم اٹھو اور منہ ہاتھ دھو، میں جب تک تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں نے ہمت جتائی اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ تھوڑی دیر میں ہی نور ماہی ناشتے کی ٹرے لیے واپس آ گیا۔ میں نے گرم گرم ناشتہ کیا اور دوا کھا کر واپس لیٹ گئی۔ میرا دل نور ماہی کے لیے کافی نرم ہو گیا تھا۔
میں جب سے یہاں پر آئی تھی اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے الگ ہی جذبہ پنپ رہا تھا۔ میں جب اسے تھوڑی دیر بھی نہ دیکھ پاتی تو دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ علاقہ اور یہاں کے لوگ میرے لیے بالکل ہی اجنبی تھے۔ بس ایک نور ماہی تھا جو مجھے اپنا اپنا لگتا تھا، مگر بعض دفعہ وہ بہت ہی الگ لگتا، یوں جیسے وہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک دن میں شام کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میں نے نور ماہی کو کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ بہت ہی عجیب زبان میں بات کر رہا تھا۔ میں تجسس کے مارے اٹھ کر باہر گئی تو دیکھا اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور وہ سامنے دیوار کو دیکھ کر اس اجنبی زبان میں بات کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر ٹال گیا۔ میں نے بھی زور نہیں دیا کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ اگلے دن سونیا کی مہندی تھی۔ میں سرے شام ہی تیار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے پریس کر کے رکھے تو ایک دم سے باہر کی کھڑکی زوردار آواز کے ساتھ کھل گئی اور ایک بڑا سا سایہ پورے کمرے میں پھیل گیا۔ خوف سے میری آواز ہی بند ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی بہت زور سے، مگر میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر مجھے ایک ساتھ بہت ساری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ایک دم چونک گئی۔ یہ وہی زبان تھی جس میں اس دن نور ماہی بات کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی دونوں کا کیا واسطہ۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتی وہ سایہ کم ہوتا گیا اور میرے سامنے نور ماہی کھڑا ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے اوپر سے نیچے تک اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ یہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اس نے بھی شاید میری حیرت بھانپ لی تھی۔ تبھی مجھ سے بولا، میں نور ماہی ہوں، اصل میں ایک جن ذات ہوں اور یہاں گاؤں میں ایک کلی کے بھیس میں رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج یہ میری لائی گئی چوڑیاں پہنو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جن میں انتہائی خوبصورت کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ چوڑیاں رکھیں اور کہا، آج انہیں پہن لینا اور میرا راز رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے ہاتھ میں تھامی ہوئی وہ چوڑیاں دیکھیں، پھر میں تیار ہونے چلی گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اس سے کوئی خاص خوف نہیں آیا تھا، شاید میں اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میری امی اکثر میری نظر اتارتی رہتی تھیں۔ خاندان کی اکثر عورتیں مجھے اپنی بہو بنانے کے چکروں میں تھیں۔ میں نے ایک آخری بار اپنے بالوں کو ٹھیک کیا اور ٹیبل پر رکھی چوڑیاں اٹھا کر پہننے لگی۔ مکمل تیار ہو کر میں باہر آ گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایک جگہ ٹینٹ لگا کر مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں بھی ایک الگ تھلگ میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نور ماہی سارا وقت میرے ساتھ رہا تھا، بس وہ کچھ دیر کو مجھ سے الگ ہوا۔ تبھی میری ملاقات جنید سے ہوئی تھی۔ جنید سونیا کا کزن تھا۔ بس سرسری سا ہیلو کہہ کر وہ چلا گیا تھا، مگر اتنی دیر میں بھی میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی بھانپ لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی وہ میری خوبصورتی پر مر مٹا ہے۔ فنکشن کافی اچھا رہا تھا، میں نے خوب انجوائے کیا۔ نور ماہی مجھے بعد میں کہیں نہیں دکھا تو میں اکیلی ہی گھر واپس آ گئی۔ فنکشن کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور اب تو بس دل کر رہا تھا کہ سیدھا بستر پر گروں اور سو جاؤں۔ میں نے بس جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھ دی اور سیدھا سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن کافی زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے مجھے جلدی نیند آ گئی تھی۔ نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، جبکہ روم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جھٹ سے وہ کھڑکی بند کر دی اور واپس سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر سے کوئی میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی، تم غضب ڈھا رہی تھی، تمہارا یہ روپ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، اگر تم نے اور کسی کو بھی اپنی خوبصورتی دکھائی تو میں اسے مار دوں گا۔ یہ سن کر میں نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ آواز 100% نور ماہی کی ہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ اس طرح سے کیوں بات کر رہا ہے۔ ہاں، وہ مجھے پسند تھا، مگر میں ہرگز اس سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور وہ پوری رات میں سو نہیں پائی۔
अगली सुबह मैं जल्दी बाहर आ गई। रात की तकरीब की वजह से सब लोग अब तक सो रहे थे। मैंने बिना कोई आवाज़ किए बैरूनी दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर चली आई। मैं कुछ देर ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती थी। अभी मैं चल ही रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं समझ गई वो नूर माही ही है। मैंने उसे कहा, नूर माही, तुम्हें मुझसे छुपकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे सामने आ सकते हो। जिस पर वो बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कोई गांव के लोग हमें साथ देखें और बातें बनाएं। यहाँ के लोग बहुत ही अजीब हैं, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया क्योंकि वो सही कह रहा था। जब से मैं यहाँ आई थी मैंने नोट किया था कि हर एक को दूसरे की ज़िंदगी में दखल देने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। हम काफ़ी देर चलते रहे और बातें करते रहे। अब तक मैंने नूर माही से अच्छी दोस्ती कर ली थी, मगर बाज़ दफ़ा मुझे उससे शदीद खौफ भी आता था। वो मुझे पसंद था, इसमें कोई शक नहीं था, मगर मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी, क्योंकि मैं हकीकत में किसी जिनज़ादे से मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने वैसे भी यहाँ से चले जाना था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं उसे थोड़ा फासले पर रहा करूँगी, क्योंकि ये ना हो हम ज़्यादा करीब आ जाएं और वो मुझे अपने कंट्रोल में कर ले। इससे तो मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं एक इंसान थी और वो जिनज़ाद। अगले दिन सोनिया की बारात थी। मैंने अपना लाल रेशमी जोड़ा निकाला था, साथ हल्का फुल्का मेकअप कर लिया और तैयार होकर बाहर आ गई। नूर माही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही एकदम अपनी जगह पर जम कर रह गया। मैंने उसे इग्नोर किया और सोनिया की कज़न्स के साथ चली गई। मैंने सोच लिया था इस पूरे फंक्शन में मैं नूर माही से बहुत दूर रहूंगी। सोनिया की बारात आई तो हम सब उसके इस्तकबाल में मसरूफ़ हो गए, मगर मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे नूर माही की शोला उगलती नज़रें मुझ पर ही हैं और उसकी नज़रों की तपिश मेरे जिस्म को झुलसा रही थी। मैंने खुद को मजबूत किए रखा और उसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा। मैं जानती थी कि वो गुस्से से लाल पीला हो रहा होगा। पूरा फंक्शन में उसे इग्नोर करती रही। जैसे ही खाना खुलने का वक्त हुआ मैं एक खाली जगह पर आकर बैठ गई। हील की वजह से मेरे पाँव दुख रहे थे। मैंने पाँव सामने रखी कुर्सी पर टिकाए हुए थे और सर दूसरी कुर्सी की पुष्ट से लगाकर बैठी हुई थी। अभी 2 ही मिनट गुजरे थे कि एक नौजवान मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने झट अपने पाँव नीचे कर लिए। उसने कहा, मैं जमशेद हूँ, सोनिया का कज़न। उसके तारुफ करवाने पर मुझे याद आया मैं उसे मेहंदी की तकरीब में मिल चुकी हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। वो बोला, उस दिन आपसे ठीक से बात नहीं हो सकी थी। आप मुझे इस गांव की रहने वाली नहीं लगती। क्या आप सोनिया की दोस्त हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, मगर उसकी दोस्त की दोस्त हूँ। शमीम को आप जानते ही होंगे। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने अपनी जगह मुझे यहाँ भेज दिया। और आपने सही कहा, मैं पहली बार किसी गांव में आई हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अलग हैं। जब से आई हूँ कहीं घूमी फिरी नहीं हूँ, ना ही किसी ने गांव की सैर करवाई। यूँ लगता है जैसे सब शादी में ही मसरूफ़ हैं। मेरी बात सुनकर वो बोला, मुझे अफसोस हुआ कि तुम यहाँ पर बोर हो रही हो। मैं कल फ्री हूँ, तो मुझे वक्त बता देना, मैं तुम्हें आकर साथ ले जाऊँगा और गांव घुमा दूँगा। तुम्हें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुनैद, वरना मैं तो बहुत ही उकता गई थी यहाँ पर। फिर हम खाना खाने के दौरान काफ़ी देर एक दूसरे से बात करते रहे थे। वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और मैं जानती थी मेरी खूबसूरती की वजह से वो मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत आम बात थी मेरे लिए। लड़के मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे फ्री होने की अक्सर कोशिश करते रहते थे और मैं भी वक्त गुजारी के लिए उनसे दोस्ती कर लेती थी, मगर मुझे नहीं मालूम था अब की बार मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। नूर माही के बारे में जब से पता चला था मैं एहतियात करती थी और उससे दूर रहने की कोशिश में थी, मगर वो तो जैसे मुझ पर अपना ही हक समझने लगा था, इसलिए वो उस तकरीब में भी मुझ पर नज़र रखे हुए था। उसने मुझे और जुनैद को हंस हंस कर बातें करते देख लिया था, इसलिए जैसे ही उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ उसने मेरे कान के पास आकर भयानक आवाज़ में सरगोशी की कि अगर तुम अगले 2 मिनट में यहाँ से नहीं उठी तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। यूँ लग रहा था आंखों से शोले निकल रही हों।
وہ اس وقت صرف مجھے نظر آ رہا تھا۔ میرا چہرہ خوف سے ایک دم پیلا پڑ گیا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے جنید نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا رانیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اسی پل نور ماہی نے جلتی سلاخ اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ نہ میں کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی۔ اب ویسے بھی 2 دن بعد مجھے یہاں سے واپس جانا تھا۔ نور ماہی کا خوف میرے رگوں پے میں بس کر رہ گیا تھا۔ ولیمے کے بعد میں فوراً سے یہاں سے شہر کی طرف نکل گئی۔ جیسے ہی میں اسٹیشن کے لیے نکلنے لگی، نور ماہی کلی کے روپ میں میرے سامنے آیا اور میرا سامان اٹھا کر چپ چاپ چلنے لگا۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری نور ماہی سے کسی بھی بات کو لے کر جھگڑا ہو۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دے۔ اب مجھے اس سمے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا، مگر میں اندر ہی اندر خوش تھی کہ میں شہر جا رہی ہوں، جہاں پر نہ کوئی نور ماہی ہوگا اور نہ ہی اس کا خوف۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے میرا سامان ایک سائڈ پر رکھا اور بولا، تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ٹرین جیسے ہی پلیٹ فارم پر آئی تو میں نے اپنا سامان اوپر رکھا اور بنا مڑے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے ٹرین گاؤں کی حدود سے نکلتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ یہ سوچ میرے لیے بہت ہی زیادہ سکون دینے والی تھی۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد میں شہر پہنچ چکی تھی۔ جب گھر پہنچی تو وہاں پر صرف امی موجود تھیں، باقی سب میں اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں ان سے مل کر لاؤنج میں چلی آئی۔ انہوں نے مجھے ٹھنڈا شربت پینے کو دیا اور مجھ سے میرے سفر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میرا دھیان کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ تبھی میں انہیں کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی، جس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا رانیہ، تم یوں کھوئی کھوئی سی کیوں ہو؟ کیا وہاں گاؤں میں کچھ ہوا ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں شادی کی وجہ سے کافی تھک گئی ہوں، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر کمرے میں چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی مجھ سے مزید کوئی سوال کریں، کیونکہ اگر میں کسی کو حقیقت بتا بھی دیتی تو کسی نے اس پر یقین نہیں کرنا تھا، اس لیے بہتر تھا چپ رہا جائے۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں وہی سب باتیں گھوم رہی تھیں۔ ہر پل ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں سے نور ماہی آ کر مجھے چپتے لہجے میں ڈرانے نہ لگ جائے، مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ میں اپنے دماغ سے لڑتے لڑتے جب تھک گئی تو نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ شام کے وقت اب آنکھ کھلی جب امی نے آ کر شام کی چائے کے لیے اٹھایا۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ چھوٹی بہن نے کہا، آپ ہی کیسی رہی شادی؟ آپ نے گاؤں میں بہت انجوائے کیا ہوگا نا؟ میں نے اسے کہا، ہاں، مگر مجھے زیادہ مزہ نہیں آیا۔ گھر کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کوئی بھی مجھ سے زیادہ سوال کرے۔ تھوڑی دیر بعد سب اندر چلے گئے اور میں اکیلی صحن میں بیٹھی رہ گئی۔ امی نے 1-2 بار مجھے آواز بھی دی کہ رانیہ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ایسے باہر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اندر آ جاؤ، مگر میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اسی لیے دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو نور ماہی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یہاں آ جائے گا۔ میں تو سمجھ رہی تھی گاؤں سے آ جانے کے بعد میری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنے سامنے خوفزدہ دیکھ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا؟ یا شہر چلے جانے سے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ یہاں پر پہنچنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس نے کہا، میں کبھی تمہارا پیچھا چھوڑ ہی نہیں سکتا،
میں تمہیں یہاں پر صرف یہ یاد دلانے آیا تھا کہ میں اب بھی تمہاری زندگی سے نہیں گیا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں اب ان سب سے تھک چکی تھی، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں شمیم کو اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ امی سے اجازت لے کر میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس وقت اس کا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے خوش آمدید کہا اور بولی، کیا ہوا؟ یہ تم اتنی جلدی گاؤں سے واپس کیوں آ گئی؟ سونیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم جلدی میں نکل گئی۔ میں نے کہا، ہاں، شادی تو ختم ہو گئی تھی، مگر وہاں پر بہت کچھ عجیب و غریب ہوا تھا، جس سے وہاں رکنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس نے کہا، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، وہاں میری ملاقات ایک جن کے ساتھ ہوئی تھی، جن ذات کے ساتھ۔ اس نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا، ہاں، ایک جن ذات کے ساتھ جو مجھ پر عاشق ہو چکا ہے اور وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا، مجھے پوری بات بتاؤ، کیا بات ہے؟ پھر میں نے اسے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے۔ شمیم میری بات سن کر آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے اب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے۔ اس نے کہا، دیکھو رانیہ، تمہاری باتوں پر یقین کرنا واقعی میں بہت مشکل کام ہے، مگر اگر تم یہ بات کہہ رہی ہو تو صحیح کہہ رہی ہوگی۔ دیکھو، تم یہ بات کسی سے مت کہنا، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ تو تم ایسا کرنا، کل شام میرے پاس آنا، ہم دونوں ایک بابا کے پاس جائیں گے، وہ جن وغیرہ نکالنے میں کافی مشہور ہیں، بس تمہیں تھوڑے سے پیسے ساتھ لانے ہوں گے جو انہیں دینے ہوں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل شام کو تمہارے پاس آ جاؤں گی، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارا کام کر دیں گے؟ میری بات سن کر شمیم نے کہا، ہاں، میری جیٹھانی بھی ایک بار اس کے پاس جا چکی ہے، وہ کافی اچھے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے کام ضرور آئیں گے۔ اس کی بات پر یقین کر کے میں گھر چلی آئی اور اماں سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے جس کے لیے مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں۔ میں نے ان سے 6-7 ہزار ادھار لیا اور اگلے دن شام کو ہم دونوں اس بابا کے پاس چلے گئے۔ میں نے انہیں گاؤں میں پیش آنے والے سارے واقعات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ جن تم پر عاشق ہو چکا ہے، اب وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی اور بولی، اب میں کیا کروں گی؟ کیونکہ وہ مجھے ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے، میری زندگی بہت ہی مشکل ہو چکی ہے، آپ کسی طرح مجھے اس سے چھٹکارا دلوا دیں۔ بابا نے میری بات سنی اور بولے، بیٹا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاں، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس جن سے چھٹکارا چاہیے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی تم گھر چلی جاؤ، اگلے جمعے کو تم ٹھیک 5 بجے یہاں پر پہنچ جانا۔ میں نے اور شمیم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلے آئے۔ مجھے جمعے کا شدت سے انتظار تھا۔ جیسے ہی جمعے کا دن آیا، میں نے امی سے کہا کہ میری ایک سہیلی کے ہاں دعوت ہے، میں شام کو وہیں جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن دیر مت کرنا۔ میں 4 بجے شمیم کے ہاں پہنچ گئی، وہ بھی تیار بیٹھی تھی۔ ہم دونوں فوراً نکل گئے۔ 5 بجے تک ہم اس بابا کے آستانے پر پہنچ چکے تھے۔ ہم فوراً اندر گئے اور بابا سے کہا، اب ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شمیم سے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ۔ جیسے ہی شمیم باہر گئی، انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے موکلوں نے نور ماہی کو وہاں پر حاضر کر دیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم چونک گئی، وہ بھی غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اسے پوچھا کہ تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بابا جی کے پوچھنے پر نور ماہی نے اپنی غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، یہ کوئی معصوم لڑکی نہیں ہے، بلکہ اب تک یہ بہت سے لڑکوں کے دلوں سے کھیل چکی ہے۔ بس اس کو مزہ چکھانے کے لیے میں اس کے اوپر حاوی ہوا اور اب میں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بابا نے کہا، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ مگر نور ماہی چلا کر کہنے لگا، ہرگز بھی نہیں، مجھے اس کا پیچھا کرنے کا کام سونپا گیا ہے اور میں کسی بھی حال میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے چلانے سے میں ڈر گئی اور بابا جی سے بولی، آپ اس سے کہیں کہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میں دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مگر اس سے پہلے کہ بابا جی نور ماہی سے کچھ کہتے، وہ اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ کیسے غائب ہو گیا؟
کہ آپ کا عمل طاقتور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ وہ کافی زیادہ غصے میں ہیں، اب میں مزید کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کر میں تھکے قدموں سے باہر کی طرف آ گئی۔ شمیم میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا ہوا؟ کچھ بنا؟ میں نے افسوس سے نہ میں سر ہلا دیا۔ پھر اسے پوری بات بتائی تو وہ بولی، دیکھا میں تمہیں منع کرتی تھی نا کہ تم ایسا مت کرو، مگر تم صرف وقت گزاری کے لیے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ انہی میں سے کسی کی بد دعا لگی ہوگی تمہیں۔ میں نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اب تک زندگی میں بہت سے لوگوں کے دل توڑے ہیں، مگر میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس بات کا میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ میں نور ماہی سے کس طرح سے جان چھڑاؤں؟ اس نے میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شمیم نے کہا کہ دیکھو، میں تمہاری اتنی مدد کر سکتی تھی، اب تمہیں خود اپنی مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، تم نے جن جن کے دل توڑے ہیں ان سب سے جا کے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ ان کے معاف کر دینے سے نور ماہی تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نے کہا، مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن میں کوشش کروں گی۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو دیکھا کہ گھر پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو بولی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ تمہاری پپھو آئی ہوئی ہیں، وہ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ میں نے اماں کی بات سن کر کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بس ابھی سونا چاہتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میری اس بات کو سن کر وہ بولی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب سے تم اس گاؤں سے واپس آئی ہو تمہارا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ میں نے کہا، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن رات کو کھانے کے لیے جب میں تمہیں اٹھاؤں گی تو اٹھ جانا، کیونکہ تمہاری پپھو یہاں پر تمہارے لیے آئی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے اپنا پرس سائڈ پر رکھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں پہلے سے ہی کوئی موجود ہے۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے ٹیبل پر نور ماہی بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ اس نے کہا، تو تمہیں کیا لگا کہ تم کسی بابا کے پاس جاؤ گی اور مجھ سے پیچھا چھڑا لو گی؟ میں نے کہا، نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، نہیں، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اب تک بہت سے لوگوں کے ساتھ کھیلا ہے اور ان کی زندگیاں خراب کی ہیں۔ تمہارے لیے تو یہ وقت جذبات ہیں، مگر اگلا انسان کیا سوچتا ہے تمہیں اس بارے میں کیا پتہ؟ اب تمہیں میں اصل مزہ چکھاؤں گا، اور یہ جو باہر تمہارے گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں، تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، ان کو جا کے سیدھا نہ بول دو۔ اگر تم نے یہ شادی کی تو میں تمہارے گھر والوں کو اور تمہیں تباہ کر دوں گا۔ میں نے کہا، تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ تو نہیں، پھر تم انہیں کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ان میں سے کسی نے بھی تمہیں کبھی نہیں روکا اور نہ ہی تم پر نظر رکھی ہے، اس لیے اب ان سب کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ مجھے ایک نئی پریشانی دے گیا تھا۔ پہلے میرے تک بات تھی تو ٹھیک تھی، لیکن اب وہ میرے گھر والوں تک بات لے آیا تھا۔ اگر اس نے میرے گھر والوں میں سے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ سب سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں امی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، آؤ کھانا کھا لو، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور مشکل سے ہمت کرتے ہوئے کھانے کی ٹیبل تک پہنچی۔ بار بار مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، جیسے کہیں وہ چھپا بیٹھا ہے اور مجھے اپنی خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ امی نے کئی بار مجھے ٹوکا۔ میں جلدی میں کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر آ گئی۔ سب کو بے حد برا لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں کسی کو سمجھا نہیں سکتی تھی، نہ ہی کچھ بتا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان چلے گئے تو امی میرے پاس آئیں اور بولیں، یہ کیا طریقہ تھا؟ کیا بات ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ پھر میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ کتنے دن بعد مجھے سکون کی نیند آئی تھی۔
अगली सुबह उठकर मैंने सबसे पहले शमीम को फ़ोन किया और उसे बताया नूर माही ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं किसी से ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि कल मेरी पुप्पो लोग यहाँ पर आए थे मेरा रिश्ता मांगने और नूर माही को ये बात पता चल गई थी। तब से वो मेरे पीछे पड़ा है और मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा है। मेरी बात सुनकर शमीम ने कहा, देखो तुम परेशान मत हो, ऐसा करो जब वो दोबारा से आए तो उससे बात करो, उसे बताओ कि तुमने फैसला किया है कि तुम उन सब लोगों से माफ़ी मांगोगी। मैंने कहा ठीक है। मैं शाम तक इंतज़ार करती रही। शाम के करीब नूर माही मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे डरने की बजाय उसे बात करने का फ़ैसला किया। मैंने उसे कहा, देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं उन तमाम गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगूंगी जिनके मैंने अब तक दिल दुखाए हैं, और अगर वो मुझे माफ़ कर दें तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? मेरी बात सुनकर नूर माही कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, अगर वो सब के सब तुम्हें माफ़ कर देते हैं तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोबारा तुमने ज़िंदगी में किसी का दिल तोड़ा या वक्त गुजारी करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो चला गया। अगले दिन मैंने शमीम को कॉल करके कहा कि उन तमाम दोस्तों को कॉल करके एक जगह जमा होने को बोलो और उनसे कहो कि हम कल शाम को मिलेंगे। शमीम ने सबको कॉल की, क्योंकि वो सब जिनके साथ मैंने टाइम पास किया था हमारे कॉलेज वगैरह के ही दोस्त थे। सब ने मिलने के लिए हाँ कह दी। अगली शाम वादे के मुताबिक मैं वहाँ पर पहुँच गई। मैं जानती थी कि नूर माही भी मेरे आस पास ही है, बस वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैंने उन सब से अपने गुजरे दिनों की माफ़ी मांगी। जिन जिन का भी मैंने दिल तोड़ा था उन सब से मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और उस दिन के बाद से नूर माही अपने वादे के मुताबिक मुझसे दूर चला गया। मगर वो मुझे मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक दे गया था। मुझे अब भी कभी कभी उसकी याद आती थी, मगर मैं जानती थी वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा, और यही हम सब के लिए बेहतर था, क्योंकि एक इंसान और एक जिन जात का कोई मेल नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।